بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معجزات سے بھرپور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بذات خود ایک معجزہ ہے۔ آج ایک ایسے ہی معجزے کا تذکرہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آیا۔ یہ معجزہ شق القمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سے معجزاتی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئے احساسات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے متعلق سورہ قمر کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جلتا ہوا جادو ہے۔ اہل مکہ گزشتہ امتوں کی طرح جب کسی معجزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روبرو ہوتے تو کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے۔ ایک دن سرداران قریش نے مل کر منصوبہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی آسمانی معجزہ طلب کیا جائے، کیونکہ جادو اور سحر آسمان میں کارگر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر تم واقعتاً اللہ کے رسول ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پہلے کام جادو اور سحر نہیں بلکہ معجزے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے رب سے چاہوں اور میرا پروردگار اس کو انجام دے دے تو پھر کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ وہ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم ایمان ضرور لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور چاند 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ان سب نے مشاہدہ کیا۔ ابو جہل نے کہا، ہم مطمئن نہیں ہیں، یہ سحر اور جادو ہے یا معجزہ، ہو سکتا ہے یہ بھی تمہارا جادو ہو۔ ہم انتظار کریں گے تاکہ جو لوگ صحرا میں گئے ہوئے ہیں وہ مکہ واپس آئیں تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ کیا انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ پھر جب صحرا والے لوگ آئے تو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ منظر ہم نے بھی دیکھا ہے۔ سورہ قمر کی آیت بتا رہی ہے، چاند میں ایک عجیب شگاف پڑا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہ شگاف اتنا بڑا تھا کہ اس کو آیت الہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ یہ معجزہ قرآن کی طرح آج بھی موجود ہے۔ اگر کسی یہودی سے یا کسی مسیح سے سوال کیا جائے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کا کوئی معجزہ موجود ہے جس سے تم اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کر سکو، تو جواب دیں گے، نہ ہمارے پاس عصائے موسیٰ ہے کہ ہم تم کو دکھائیں کہ التاب بنتا ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس دست عیسیٰ ہے کہ ہم تم کو دکھائیں کہ کیسے مردے کو زندہ کیا جاتا ہے یا کیسے ایک انسان کو اندھا کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان آج بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آؤ میں تمہیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ دکھاتا ہوں۔ قرآن مجید کی صورت میں ہر ملک موجود ہے۔ آج بھی میں تم سے اپنا حسن مانگ رہا ہوں، پکار رہا ہے، ہمت ہے تو میری آیات جیسی ایک آیت لے آؤ۔ آج بھی دانشور اور خلا باز جو کہ چاند پر گئے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قمر والے معجزے کی تصدیق کرتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر نے کہا جو برطانیہ کا رئیس ہے، سورۃ قمر کی پہلی آیت سننے سے میں مسلمان ہوا، اور جو شکل قمر کے بارے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ صرف اہل مکہ نے دیکھا یا پھر مکہ کے علاوہ اور بھی لوگوں نے دیکھا؟ تو جواب یہ ہے کہ معجزہ اہل مکہ نے نہیں بلکہ مکہ کے اطراف میں رہنے والے جانشینوں نے بھی دیکھا تھا۔ ابو جہل اور دوسرے شاہینوں نے صحرا نشینوں سے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ کیا انہوں نے بھی چاند کو 2 حصوں میں دیکھا ہے۔ اس نقطے پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ چاند صرف نصف زمین پر ہی دیکھا جا سکتا ہے، باقی نصف زمین پر تو رات نہیں بلکہ دن ہوتا ہے، لہٰذا ساری دنیا کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک عرب میں سے بیشتر لوگ نہیں جانتے تھے، دوسرا ان کو دوسری ساری زبانوں سے آشنائی نہیں تھی، تیسرا ہمارے زمانے کی طرح ٹیلی ویژن اور ریڈیو بھی نہیں تھے۔ اگر کوئی عجیب بات عرب سرزمین میں ہوتی تو اس کو ہندوستان تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جاتے۔ اس طرح ساری دنیا کا حال بھی یہی تھا۔ اس کے باوجود ایک شخص نے ہندوستان کے جنوب میں اس معجزے کو دیکھا اور اپنے خاندان والوں کو بھی بتایا۔ جب مسلمان اس علاقے میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اس معجزے کے متعلق بتایا تو وہ خاندان فوراً مسلمان ہو گیا اور تصدیق کی کہ یہ معجزہ ہم نے بھی دیکھا ہے، مسلمان سچ کہہ رہے ہیں۔ راجپوتوں کے کسی دربار سے ایسی پینٹنگز بھی ملی ہیں جس میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں پینٹ کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کچھ لوگوں نے معجزہ دیکھا اور پھر اس کی عکاسی کی۔ جب بھی کوئی عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے تو سب لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ بہت عجیب واقعہ بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ ہوا، یا بہت زیادہ روشنی کے ساتھ ہوا، یا یہ کہ اچانک اندھیرا چھانے کے ساتھ یہ معجزہ رات کو رونما ہوا تھا۔ اگر واقعی چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو چاند پر آج بھی اس کا نشان موجود ہونا چاہیے۔ چاند پر ایسا نشان یا کوئی زخم موجود ہے؟ خلاباز نے چاند کے قریب سے فوٹو لی جس میں چاند پر ایک بڑا نشان نظر آیا۔ یہ تصویر 1969 میں لی گئی، پھر اس کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ بھی کیا گیا۔ یہ نشان 300 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ اگر چھوٹا ہوتا تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے ضرور کوشش کرتے چاند کے اس زخم کا دعویٰ کرنے کی۔ چاند کا کل قطر 3476 کلومیٹر ہے، لیکن دڑاڑ والے نشان صرف 300 کلومیٹر پر ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔